پڑھیں تو بالکل غلط کہہ رہا ہے، بلکہ اب وہ گناہگار بھی ہوگا، اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ بھائی نے فرمایا کہ کیا یہ کورٹ کی طرف سے جو طلاق نافذ کی جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت بعض اوقات شوہر سے بیزار ہو جاتی ہے، وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے، کورٹ جو ہے وہ 3 نوٹس بسا اوقات شوہر تک بھیجتی ہے کہ وہ آئے اور آ کر طلاق دے، عورت کو باقاعدہ فیس کرے کیس کو، اپنی طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو، لیکن بعض اوقات شوہر نہیں آتا تو پھر کورٹ کوئی کہ جج جو ہیں وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر، نائب بن کر از خود، چاہے شوہر نے اجازت نہ دی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو ہم اس نکاح سے باہر کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیں نکاح ختم نہیں ہوتے ہیں۔ فقہ حنفی کی، چونکہ ہم فقہ حنفی کے روشنی میں مسئلے بتا رہے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں صرف 2 مسئلے ایسے ہیں جس میں علماء احناف اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اگر شوہر طلاق نہ بھی دے تو قاضی یا جج اس کے قائم مقام ہو کر بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اطلاع کے بھی عورت کا نکاح ختم کر سکتا ہے۔ ان میں ایک تو ہے مفقود الخبر کا مسئلہ، یعنی مفقود الخبر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہیں باہر چلا گیا اور اب اس کی خبر ملنا بند ہو گئی، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں کہ اس تک پہنچیں، اور بڑے مسائل ہیں، اور مطلب بالکل اس کی اطلاع آنا بند ہو گئی، جیسے کسی جگہ کیا جنگ شروع ہو گئی اور اب غالب گمان شاید مر ہی گیا ہوگا کیونکہ نہ کال مل رہی ہے نہ کچھ۔ اس میں بھی لیکن ضرور یہ پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے عورت جائے گی کورٹ سے رجوع کرے گی کہ بھئی میرا شوہر گم گیا ہے، کورٹ اسے 4 سال کی مہلت دے گی، مدت دے گی کہ آپ 4 سال تک ویٹ کریں شوہر کا۔ 4 سال تک اگر شوہر نہیں آئے گا پھر یہ عورت کورٹ میں جا کے پیش ہوگی اور باقاعدہ جرح چلے گی اور اس سے پوچھا جائے گا، حلف لیا جائے گا کہ ہاں ابھی تک شوہر نہیں آیا، تو پھر جج شوہر کے قائم مقام ہو کر عورت کو فارغ کروا سکتا ہے۔ وہ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، عرفاً اس کو خلا کہہ دیتے ہیں، خلا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، فے سین اور خے، فسخ مانے ختم کر دینا، تو پھر قاضی کو اختیار ہے کہ فسخ نکاح کر دے۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ تاکہ عورت کو ایک ظلم سے بچایا جائے، وہ اس کو تکلیف اور اذیت سے بچایا جائے کہ اگر اس کو ایسے رکھا جائے گا کہ نہیں تم شوہر کا انتظار کرتی رہو تو وہ اذیت اور تکلیف میں رہے گی۔ دوسرا ہوتا ہے ایسے شخص کا مسئلہ کہ جو حقوق زوجین پر ایک دفعہ بھی قدرت نہیں رکھتا ہو، تو وہ اگر عورت جا کے مرافعہ کرے گی، مطلب قاضی کے پاس جا کے، جج کے پاس جا کے وہ آبجیکشن کرے، کیس دائر کرے، اسے پھر قاضی 1 سال کی مہلت دے گا کہ 1 سال تک شوہر اپنا علاج کروایا، کچھ بھی ہو، 1 سال کے بعد پھر دوبارہ عورت جا کے اگر یہ ثابت کر دیتی ہے گواہوں کی موجودگی میں یا قسم کھاتے ہوئے کہ شوہر اس پر قادر نہیں ہے، تو بھی پہلے شوہر سے کہا جائے گا آپ طلاق دے دیں، وہ نہ مانے تو قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر ختم کروا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی عورت پر ظلم کی ایک صورت بنتی ہے۔ باقی فقہ حنفی کے اندر شوہر نفقہ نہیں دے رہا، مار پیٹ کر رہا ہے یا کچھ اور مطلب اذیت دے رہا ہے، یہ جیسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور پرسان حال نہیں عورت کا، تو فقہ حنفی کہتی ہے کہ شوہر کو بلایا جائے، زبردستی چاہے کی جائے، یعنی زبردستی اس کو پکڑ کے بلایا جائے، شوہر ہی طلاق دے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اصل فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ اقوال بھی ضرور ملتے ہیں کہ اگر یہ جو مفقود الخبر کا مسئلہ تھا یا دوسرا جو حقوق زوجین پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کو عنین کہتے ہیں، عنین کا مسئلہ ہو یا مفقود الخبر کا مسئلہ ہو، ہمارے بعض علماء احناف نے یہ بھی فتوے دیے ہیں اور اکابر ہیں وہ بھی بزرگان دین پچھلی کتابوں میں کہ اگر عورت پر کسی اور جہت سے بھی مسلسل ظلم ہو رہا ہے تو قاضی شوہر کو بلا کر اولاً اس سے کہے گا کہ آپ طلاق دیں اور زوجے کو چھوڑ دیں، وہ نہیں مانے گا تو پھر جج اس کے قائم مقام ہو کر اس صورت میں بھی فسخ نکاح کروا سکتا ہے۔ لیکن اس پہ بھی میں کلام کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نہ دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ویسے تو فقہ حنفی میں صرف 2 وجوہات کی بنا پر کورٹ کا فسخ نکاح نافذ ہوتا ہے، ایک مفقود الخبر کا مسئلہ، دوسرا عنین کا مسئلہ۔ اسی پر ہمارے اکثر جتنے بھی آپ دارالعلوموں سے جو فقہ حنفی کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں آپ معلوم کریں گے وہ اسی پر فتویٰ دیں گے، لیکن بعض ہمارے فقہاء احناف کے اقوال ضرور ایسے ملتے ہیں کہ اگر عورت پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے تو اسے اس ظلم کی چکی میں پسنے کے بجائے اس کو باہر نکالنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس صورت میں بھی قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر اولاً شوہر کو نوٹس بھیجے، اس کو بلائے، کوشش ہی کرے کہ شوہر طلاق دے دے یا خلا پہ راضی ہو جائے، یعنی عورت سے کوئی عوض لے لے، بدلہ لے لے، پیسہ وغیرہ، اور پھر اس کو طلاق دے دے،
لیکن شوہر اگر بالکل راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر جج اس کے قائم مقام ہو کر اس میں صورت میں بھی فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ جیسے خود میرے پاس سینکڑوں ایسے کیسز آئے ہیں کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا، آنکھ پھاڑ دی، ناک پھاڑ دی، ہاتھ توڑ دیے مسلسل، اور پھر ظلم شدید تسلسل سے ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً پھر اگر مفتیان کرام اس پر فتویٰ دیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض ہمارے بھائی اس قسم کے مشورے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو مفتیان کرام نے فقہائے احناف نے جن دو صورتوں کو کہا کہ اس میں فسخ نکاح ہو سکتا ہے بس ہم اسی پہ فتویٰ دیں گے، اس کے علاوہ نہیں، چاہے عورت کتنے ظلم کے چکے میں پستی رہے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ غور کر لیں، سوچ لیجئے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ آپ کا داماد روزانہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، نان نفقہ دیتا نہیں ہے، حقوق زوجین ادا نہیں کرتا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اب بھی یہ کہیں گے کہ میری بچی کو چونکہ فقہ حنفی میں گنجائش نہیں ہے کہ دو وجوہات کے بعد تیسری کسی وجہ سے قاضی شوہر کے قائم مقاموں کے فسخ نکاح کر سکتا ہے، لہذا چاہے میری بچی مر جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، آنکھ ٹوٹ جائے، کان پھٹ جائیں، نان نفقہ دے یا نہ دے، وہ سسکتی بلکتی ہوئی پوری زندگی گزارے، ہم نہیں بس اس کے خلاف فتویٰ دیں گے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے آپ یہ کہیں گے نہیں میرے بچے کو بچاؤ کسی طریقے سے بھی ہو۔ اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بس آخری بات میں اس سلسلے میں ضرور عرض کروں گا کہ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بعض وکلاء سے رجوع کرتی ہیں کہ مجھے شوہر سے نجات چاہیے، اور معمولی بات بالکل معمولی سی ہوتی ہے، کیا جی مجھ سے روڈلی بات کی تھی، مجھے صحیح ٹائم نہیں دیتے ہیں، چاہے اس کی صحیح بیچارے کی مصروفیت ہو، تو پھر بعض اوقات وکیل صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بات پہ آپ کو خلا نہیں مل سکتا ہے، جان نہیں چھوٹ سکتی ہے، آپ شوہر پہ جھوٹے الزام لگائیں کہ اس کے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ شرابیں پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس طرح جھوٹ کہیں اور اس پر پھر کورٹ سے خلا لے لیں۔ اور عورتیں بعض اوقات ان کے بہکائے میں آ کر یا گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے اس طرح کی جھوٹی باتیں لکھوا کے کورٹ سے اس طرح یہ فسخ نکاح کا حکم لے لیتی ہیں۔ یاد رکھیں اس صورت میں بالکل فسخ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ عورت اسی شوہر کے نکاح میں باقی رہے گی۔ اگر اس عورت نے یہ سوچا کہ کورٹ کا جی میرے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے پیپر تو اب میں کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہوں، بالکل نہیں ہوگا۔ دوسرے کی منکوحہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اگر یہ عورت ایجاب و قبول کرے گی بھی تو شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرے گی، اور جب نکاح کا وجود نہیں ہوا تو یہ دونوں اجنبی ہیں۔ اب اگر یہ قریب ہوں گے تو زنا خالص پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا کہلائے گا۔ اس پہ ہماری وہ بھائی بہنیں ذرا توجہ کر لیں جنہوں نے کورٹ سے فسخ نکاح کے آرڈرز لے لیے ہیں اور ایک نئی لائف کا بڑے خوشی کے ساتھ آغاز کر لیا ہے، پہلے اس پہ فتویٰ تو لے لیں کہ آپ کا یہ کورٹ سے جو خلا لیا تھا وہ صحیح بھی تھا یا نہیں تھا۔ امید ہے کہ میں نے تفصیل سے بیان